जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 6 जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सदीकी, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट जज की मंजूरी दी गई। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन इजलास का बॉयकॉट किया। जराये का कहना है जस्टिस मंसूर ने 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक इजलास मुअक्खर करने का मौक़िफ़ अपनाया। अपने खत का हवाला भी दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मौक़िफ़ की तायीद की। मेंबर अली जफर ने हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी तय होने तक इजलास मुअक्खर करने का मौक़िफ़ अपनाया। बैरिस्टर गौहर ने सेनेटर अली जफर के मौक़िफ़ की तायीद की। दोनों इजलास छोड़कर चले गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमारी भी इस्तदा थी चंद दिनों के लिए कार्रवाई मौखर की जाए। बैरिस्टर अली जफर का कहना था हमें यही हिदायत थी, दरखास्त ना मानी जाए तो इजलास में हिस्सा ना लें। सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान बार और चारों सूबाई बार काउंसिल्स ने जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ एहतजाज मुस्तरद कर दिया। 6 बार एसोसिएशन के मुश्तरका एलामी में कहा गया है वकला ग्रुप्स ने मज़मूम अज़ाइम की खातिर ऐसा किया। वकला तंजीमों के मुंतखब नुमाइंदे जुडिशल कमीशन की कार्रवाई की मुकम्मल हिमायत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम को कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज रशीद ने वकला के एहतजाज को शरपसंद टोले का एहतजाज करार दे दिया। कहा यह एहतजाज वकला बरादरी नहीं, वकला का एक छोटा सा गिरोह कर रहा है। पार्लियामेंट की आईनी तरमीम को खत्म करने का इख्तियार किसी के पास नहीं। फर्द वाहिद अपनी गलतियों का खुद शिकार हो चुका। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक से कानूनी अमूर की जिम्मेदारी वापस ले ली। एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी अमूर के जज मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस राजा इनाम अमीन को अवामी मफाद में फौरी तौर पर कानूनी अमूर का जज मुकर्रर किया जाता है। पॉलिसी रेट 22 से 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। अल्लाह ने तेजी से गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। तवील अरसे बाद पंजाब के अवाम में इत्मीनान नजर आ रहा है। 1990 का सफर जारी रहता तो आज मुल्क कहीं आगे होता। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब इनके सिपाही हैं। बानी पीटीआई की अहलिया रावलपिंडी में दर्ज 10 मुकदमात में शामिल तफ्तीश। बुशरा बीबी ने पुलिस अफसरान को तहरीरी बयान दे दिया। बुशरा बीबी ने बयान में कहा किसी मनसूबाबंदी, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव में मुलव्वस नहीं, इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। मेरिट पर तफ्तीश करके हकाइक सामने लाए जाएं। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पीका एक्ट में तरमीम पर नजरसानी का इंदिया दे दिया। कहा मुतालिका वजारतें स्टेक होल्डर्स के साथ बात कर रही हैं। अगर सब किसी बात पर मुत्तफिक हो जाएं तो कानून को दोबारा देखा जा सकता है। लिबिया की मार्सदेला बंदरगाह के करीब कश्ती उलट गई। पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक कश्ती पर 65 अफराद सवार थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक लाशों की शनाख्त के लिए टीम जाविया अस्पताल रवाना कर दी गई है। पाकिस्तानी सफारत खाना मुतासरा पाकिस्तानियों की तफसीलात लेने की कोशिश कर रहा है। कराची में वाटर टैंकर ने एक और शख्स की जान ले ली। मंगूपीर में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। रवा साल के 40 दिनों में ट्रैफिक हादसात से अमवात की तादाद 100 हो गई। नागन चौरंगी पर हैवी ट्रैफिक के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। वाटर टैंकर रोक लिए। ट्रैफिक पुलिस का कहना है हैवी ट्रैफिक की औकात कार पर सख्ती से अमल दरामद करा रहे हैं। बानी के इल्जामात एहतसाब से बचने और सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने की मुहिम का हिस्सा हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं जाती और सियासी फायदे के लिए इदारों को बदनाम करना कौमी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। बानी पीटीआई और साकिब निसार के गठजोड़ को अवाम आज तक नहीं भूले।
صدر آصف زرداری پرتگال کے دارالحکومت لسبن پہنچ گئے. اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر ان کے بیٹے سے تعزیت کریں گے. پرتگال کے صدر سے بھی ملاقات متوقع. پرتگال جاتے ہوئے صدر آصف زرداری کا استنبول ایئرپورٹ پر مختصر قیام. ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات روانہ. چکن کی فیڈ میں استعمال ہونے والے سویا بین کی درآمد کا آغاز. 2 سال بعد امریکہ سے آنے والا سویا بین لانے والا پہلا جہاز پورٹ قاسم پر لنگر انداز ہو گیا. سویا بین کی درآمد سے ملک میں چکن کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے. اور سہ ملکی سیریز میں نیوزی لینڈ کی 305 رنز کے تعاقب میں بیٹنگ جاری. ڈیون کانوے اور کین ولیمسن کی نصف سینچریاں. جنوبی افریقہ نے 6 وکٹ پر 304 رنز بنائے. اوپنر میتھیو کی شاندار سینچری. ڈیبیو پر 150 رنز بنانے والے پہلے بیٹر بن گئے. ویان ملڈر 64 رنز بنا کر نمایاں رہے. تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. لاہور ہائی کورٹ کے 9 ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے ایڈیشنل ججز سے حلف لیا. تقریب میں ہائی کورٹ کے ججز اور افسران نے شرکت کی. کراچی کے میڈیکل کالجز میں داخلہ لینے والے 100 سے زائد طلبہ کے پاس دوہرے ڈومیسائل کا انکشاف. ذرائع کا کہنا ہے یہ امیدوار گزشتہ سال اندرون سندھ میں داخلہ نہیں لے سکے تھے. اس سال کراچی کا ڈومیسائل بنا کر داخلہ لینے میں کامیاب ہوئے. کچھ امیدواروں کے پنجاب کے ڈومیسائل پکڑے گئے جنہوں نے بعد میں سندھ کا بھی بنوایا. سندھ میں سسٹم آن لائن نہ ہونے کی وجہ سے دوہری دستاویزات کی تصدیق مشکل ہے. ڈاؤ یونیورسٹی نے ڈبل ڈومیسائل رکھنے والے 30 طلبہ کے داخلے روک لیے. میڈیکل کالجز میں کراچی کے طلباء کے لیے مخصوص کوٹا اندرون سندھ دیا گیا. کراچی کے کوٹے پر دیگر صوبوں کے 100 سے زائد طلباء کو بھی داخلے دیے گئے. کراچی وہ واحد شہر بن گیا ہے جہاں ترجیحی بنیادوں پر غیر مقامی طلباء کو داخلے دیے جا رہے ہیں. ایم کیو ایم کا بیان. کہا پھر کراچی کے طلباء سے کھلی زیادتی کی جا رہی ہے. غیر قانونی کام کو قانونی بنانے کے لیے کراچی کے ضلع شرقی اور دیگر اضلاع کے جعلی ڈومیسائل بنائے جا رہے ہیں. چیف جسٹس پاکستان کراچی کے طلباء کو انصاف دینے کے لیے از خود نوٹس لیں. وزیر اعلیٰ سندھ سے فرانس کے سفیر کی ملاقات. مراد علی شاہ کا کہنا تھا معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے, پورے ملک کو فائدہ ہوگا. زرعی ٹیکس 3 گنا بڑھا دیا گیا ہے جو بڑا بوجھ ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے فرانس کی کمپنیوں کو واٹر ڈیسیلینیشن میں سرمایہ کاری کی دعوت دی. فرانس کے سفیر نے وزیر اعلیٰ سندھ کو UN اوشن کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی. گورنر خیبر پختونخوا نے ملازمین برطرفی کے قانون پر اعتراض لگا دیا. بل میں ترامیم کا مطالبہ. غیر قانونی بھرتیوں کے ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش. فیصل کریم کنڈی نے کہا صوبائی حکومت کا بل بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. ملازمین کو اپیل کے حق سے محروم کرنا آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے. خیبر پختونخوا میں یونیورسٹیز ایکٹ میں ترمیم. خیبر پختونخوا میں سرکاری جامعات کی چانسلرشپ گورنر سے وزیر اعلیٰ کو منتقل کر دی گئی. ہم 80 کی دہائی کی کرکٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. کامران اکمل اور توصیف احمد کے چیمپئنز ٹرافی اسکواڈ پر تحفظات. کامران اکمل نے کہا سلیکٹر سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کس کو شامل کریں. عثمان خان کو فخر زمان کے ساتھ اوپننگ میں موقع دینا چاہیے. توصیف احمد نے کہا ہم کسی کو بھی اسکواڈ میں شامل کر لیں. اب مشکل سے نکلنا آسان نہیں لگ رہا. قذافی کے بعد نیشنل اسٹیڈیم کراچی بھی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار. چیئرمین PCB کی نگرانی میں ورکرز کی دن رات محنت. 120 روز میں منصوبہ مکمل کیا. نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا افتتاح کل شام ہوگا. رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں معروف گلوکار علی ظفر, شفقت امانت علی اور ساحر علی بگا اپنی آواز کا جادو جگائیں گے. آتش بازی اور لائٹ شو کا شاندار مظاہرہ ہوگا. عوام کا داخلہ بالکل مفت ہوگا. محسن نقوی کہتے ہیں شائقین اور کھلاڑیوں کو عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کریں گے. CTD اور سیکیورٹی فورسز کا کرک میر کلام بانڈا میں مشترکہ آپریشن. فتنہ الخوارج کالعدم تنظیم کمانڈر کلیم اللہ گروپ کے 5 اہم خوارج ہلاک.
ایک فرار، بڑی تعداد میں اسلحہ دستی بم برآمد۔ بنو کے علاقے گربز میں پولیس اہلکار اور ساتھی کو اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا۔ دونوں کو پہاڑی پر لے جا کر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ ٹول ٹیکس میں اضافے کے خلاف پشاور کے ٹرانسپورٹرز کا احتجاج۔ ٹرانسپورٹرز نے گاڑیاں موٹر وے پر کھڑی کر دی۔ مظاہرین نے کہا پہلے پشاور سے اسلام آباد تک ٹول ٹیکس 1200 روپے تھا جو اب 2500 کر دیا گیا ہے۔ ٹول ٹیکس اور بھاری چالان سے مشکلات کا سامنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ کو خریدنے اور اس کی ملکیت کے بیان پر قائم، کہتے ہیں فلسطینیوں کا خیال رکھیں گے، ان کا قتل نہیں ہونے دیں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی سمیت دیگر عرب ممالک سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک فلسطینیوں کو اپنے ہاں بسانے پر تیار ہو جائیں گے۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت۔ سیونی فوج کے سرچ آپریشن کے دوران حاملہ سمیت 2 خواتین شہید۔ نور شمس کیمپ میں اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ حماس سے مذاکرات کے لیے اسرائیلی وفد دوحہ پہنچ گیا۔ اسرائیلی فوج غزہ کی پٹی کو شمال اور جنوب سے تقسیم کرنے والی راہداری سے پیچھے ہٹ گئی۔ شمالی غزہ کے راستے کھل گئے۔ قطر کا کہنا ہے نیتن یاہو کا طرز عمل یرغمالیوں کے معاہدے کے موجودہ مرحلے کے لیے خطرہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خلیج میکسیکو کو باضابطہ خلیج امریکہ کا نام دے دیا، اعلامیے پر دستخط کر دیے۔ صدر ٹرمپ نے یہ اقدام سپر بال دیکھنے کے لیے دوران پرواز کیا۔ کہا آج ہم پہلی بار خلیج امریکہ پر پرواز کر رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے آج ایلومینیم اور اسٹیل پر 25% ٹیرف کا اعلان کیا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے امریکی مصنوعات پر چین کے عائد کردہ ٹیرف کا اطلاق ہو گیا۔ چین نے ٹیکس کے معاملے پر امریکہ سے بات چیت کی کوشش نہیں کی۔ فاطمہ ثریا بچیا ایک عہد، ایک ادارہ، اردو ادب کے دامن میں اپنے نایاب فن پارے ٹانکنے والی مشہور اور معروف ڈرامہ نگار اور ادیبہ فاطمہ ثریا بچیا کو بچھڑے 9 برس بیت گئے۔ اور معروف شاعر، ڈرامہ نگار اور نقاد امجد اسلام امجد کو دنیا سے گزرے 2 برس بیت گئے۔ مشہور ڈراموں میں وارث، دہلیز، دن اور فشار ساؤنڈ شامل۔ ستارہ امتیاز، صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سمیت کئی ایوارڈ سے نوازا گیا۔